رہے میں وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے اہم خبریں چند ایک جو موٹی موٹی میں آپ کو گوش گزار کر دوں، پھر اس کے بعد جو اصل خبر ہے اس کی طرف آتے ہیں جی. ایک تو آج عمران خان صاحب کا کیس تھا اور کبھی امکان تھا کہ عمران خان صاحب کو آج معزز ہائی کورٹ جو اسلام آباد اسے ریلیف ملے گا، لیکن امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل تھے وہ آج بیمار ہو گئے. پہلے ہمارے چیف جسٹس صاحب ان کی طبیعت خراب ہوئی 2 دفعہ، وہ نہ آ سکے. آج جناب کل اس کے متعلق بات ہوئی جس میں چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ فیصلہ جو ہے میرٹ پر نہیں ہوا، اس میں بہت سارے جھول ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کچھ اور باتیں کی گئی، پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں مانی گئی کہ عمران خان صاحب کا حق دفاع بھی کینسل کیا گیا. عمران خان صاحب کے جو ٹیکس ریٹرن والی فرم ہے، جو ٹیکس کے معاملات ان کے سارے یا ان کے معاشی معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں سنا گیا. اور اس کے علاوہ جناب یہ جو الیکشن سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے جناب، ان کی اتھارٹی نہیں تھی کہ یہ جو کیس بنا کر بھیجا جاتا. پھر 6 رکنی جو قومی اسمبلی کے ممبران جنہوں نے اپنے اسپیکر صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب کو شکایت کی، جس کے اوپر یہ کیس بلڈ کیا گیا. کیس بلڈ کرنے کے بعد اس کو جناب بھیجا گیا، پھر اس کو جناب کورٹ کے اندر بھیجا گیا. یہ سارے معاملات ناجائز طریقے سے ہوئے اور جس طرح سزا دی گئی، میں مختصر بات کرتا ہوں، اس پہ بہت لمبی چوڑی بات ہوگی. کل کا دن بھی گیا. آج امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ بیمار علیل ہو گئے جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ڈسینٹری ہو گئی یا کیا معاملات ہو، وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، تو بہت طبیعت خراب تھی. حالانکہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ 10 منٹ کا صرف اب کھیل ہے، وہ آ جائیں بحث کریں. اگر وہ چاہتے، لطیف کھوسہ صاحب کے کہنے کے مطابق، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو 70-80% آبادی کے محبوب لیڈر ہیں، اور اسی طرح عالم اسلام میں ان کا مقام ہے، پوری کرکٹ کی دنیا کے اندر ان کا ایک مقام ہے، ان کو جناب جس طریقے سے ذلیل و خوار کیا گیا اور 15-20 دن سے وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر مختلف قسم کے دباؤ ڈال کر یہ کوشش کی جا رہی کہ آپ باہر چلے جائیں، یہ جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں. اور پھر جو کہ جیل کے اندر ان کو سہولیات دی گئی ہیں، جس کے مطابق بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروایا، اور وہ جج صاحب نے جو فیصلہ اس دن اٹک کے جو مجسٹریٹ صاحب انہوں نے جو فیصلہ لکھا وہ جمع کرایا سپریم کورٹ کے اندر. اس کے اوپر اب کل جو مطلب آج جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں کہ آج صبح جب ہوگی تو اس کے اوپر آج تو چھٹی ہے نا، منڈے والے دن جو ہے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، اور ادھر جناب ہائی کورٹ کے اندر بھی سیم وہ کام جو کل ہوا تھا نا، اسی طرح سے معاملات اس دن بھی چلیں گے. اب اس دن کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. حسان نیازی صاحب جو ہیں ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے رابطہ متعدد ہائی کورٹ لاہور سے کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، نہ وکلا کو رسائی دی جا رہی ہے، نہ ان کے گھر والوں کو ملنے کے لیے اجازت دی جا رہی ہے. ان کو ذرائع کے مطابق جناب آرمی ایکٹ کے تحت پاکستان آرمی کے کورٹ کے حوالے کر دیا گیا، یا جو بھی ان کا پروسیجر ہوگا. اسی طرح ایک پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے سیکرٹری تھے جو زمان پارک میں ہی رہتے تھے، وہ جناب جس نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو جناب لاپتہ کر دیا گیا تھا یا اغوا کر لیا گیا تھا، یا جو بھی ہوا تھا پتہ نہیں کس نے کیا تھا. پھر جو معزز پولیس ہے جی، معزز پولیس پاکستان پنجاب کی، انہوں نے فرمایا تھا جی کہ یہ ہمارے سے بھاگ گئے ہیں. ہم نے 4 پکڑے تھے، 3 ہمارے پاس تھے، 1 بھاگ گیا تھا. جب جج صاحب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہاں جی میں ہی بھاگا تھا جی. پھر وہ جی زمان پارک سے وہ برآمد ہو گئے، بھاگے بھی زمان پارک سے، اور اتنے دن وہ زمان پارک میں رہ جی، پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا. اور پھر اس پر جج صاحب نے پولیس والوں سے کچھ سوالات کیے، انہوں نے کہا یہ اچھا طریقہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا. پھر اس کے بعد ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو اس کے بعد ان کو ریلیف مل گیا جناب. لیکن ساری باتوں کے بعد بات یہ ہے جی کہ آج پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہوا جی. جو بجلی کے بل ہیں اس کے متعلق احتجاج ہوا، بہت دنوں سے مسجدوں کے اندر اعلان ہو رہے تھے. یہ آج ایک بڑا دھماکہ خیز معاملہ ہے. آئی ایم ایف جو وہ پاکستان کی طرف رخ کر رہی ہے جی، جس کے تحت انہوں نے کہا جی کہ ہماری تمام جو معاہدے اور شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں. ان شرائط کے تحت یہ بجلی کے بل بھی وہ قیمت بڑھ گئی ہے، مزید بڑھائی جائے گی. پٹرول مزید بڑھایا جائے گا، ڈیزل مزید بڑھایا جائے گا، جس سے پاکستان میں مہنگائی ہوگی. ڈالر جناب آج پھر مہنگا ہو گیا، آج ٹرپل سینچری جو وہ کر گیا، 301 روپے کے قریب ہوا. بلیک مارکیٹ میں وہ مل نہیں رہا جی، یعنی اوپن مارکیٹ کے اندر وہ 20-30 روپے میں بھی نہیں مل رہا. یہ پوزیشن ہو گئی ہے جی. اور پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی مندی کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے باقی معاملات جو ہیں
یہ حکومت جو آئی ہے یہ پاکستان کے معاشی معاملات میں دلچسپی لے رہی ہے، لیکن الیکشن کی طرف کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں جانا. اب اس پر عارف علوی صاحب جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ اور معاملات کو صلاح مشورہ لیں گے. فی الحال جو کل والی ویڈیو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن سفیر ڈونلڈ بلوم صاحب جو ہے ان کی الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد جناب الیکشن کمشنر صاحب نے جو محبت نامہ بھیجا جی اس کے تحت انہوں نے ملاقات اپنا صدر عارف علوی صاحب کہا جی کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ جی، نئے ایکٹ کے تحت ہم ہی اس کی تاریخ دیں گے. پاکستان مسلم لیگ کے جو آج ممبران ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن سے آج ملاقات کی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے بھی ملاقات کرنی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو رکن ہے جو وفد تھا اس نے ملاقات کی جی. انہوں نے کہا جی جیسے آپ کہیں گے ہم آپ کے پیچھے، یعنی امام مسجد صاحب آپ ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جیسے آپ کہیں گے ہم پیچھے کہیں گے جی اللہ اکبر، رکوع میں جائیں گے تو وہ سارے معاملات وہ ویسے ہی کریں گے. یعنی سارے معاملات راضی نامے سے کیے جا رہے ہیں. میری کل والی اگر ویڈیو کسی نے نہیں سنی، تکلیف نہیں کی سننے کی، تو وہ سن لے. تو اس میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اگر تکلیف کی ہے تو اس نے ضرور سنی ہوگی. بہرحال کہ جی اب اچانک خبر آئی کہ جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں ان کو OSD کر دیا گیا. ہماری احمد قوم جو ہے وہ خوش ہونا بھی شروع ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے اچھا ہوا جناب خان صاحب کا فیصلہ دیا تھا، OSD ہو گیا جی، اب اس کا مطلب ہے کہ ان کو سزا ملے گی. اچھا جو پاکستان مسلم لیگ والے ہیں وہ اب سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں جن کو پتہ یہ ساری گیم کا وہ تو چپ ہے، لیکن عام عوام کے ذہن کے اندر تاثر گیا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا جی. تو وہ پاکستان مسلم لیگ والے جو ہیں وہ حوصلہ رکھیں، اپنے لیڈروں کے ساتھ فوراً ان کے دفتروں میں جائیں، رابطہ کریں کہ ہمارا قیمتی اثاثہ جو ہے اس نے جناب اس کو OSD کیوں بنا دیا، کہ وہ اصل حقیقت آپ کو بتا دیں گے کہ ان کو کیوں بنایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور صاحب میں کنفرم نہیں کر سکتا، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ لندن سے واپس آ گئے ہیں یا نہیں آئے. جس دن گئے تھے مجھے اس دن پتا تھا کہ اب شاید یہ بیرون ملک سیٹل ہو جائیں یا وہاں اپنا کوئی بزنس کر لیں، جاب چھوڑ دیں. یہ میری اپنی سوچ تھی جی، مجھے نہیں پتا تھا آج کے دن کا جو فیصلہ آیا کہ ان کو OSD کر دیا گیا. یہ میری اپنی ذاتی سوچ تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی. اب تو واقعہ ہو گیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جی. ان کو OSD کر دیا گیا. جو کچھ آج عدالت کے اندر لطیف کھوسا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیلوں کے ساتھ ہوا، ان کو جناب ڈربے کے اندر بند کیا، وہ موت کے منہ سے بچے ہیں. یعنی ان کا سانس بند ہو گیا تھا، یعنی 18 آدمی لفٹ کے اندر پھنس گئے اور لفٹ کا جو آپریٹر ہے وہ غائب ہو گیا. پھر ریسکیو کرنے والی ٹیم آئی، وہ بھی رک گئی. وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اختیار کیا گیا کہ یہ مرتے ہیں تو مر جائیں یا ان کا دم گھٹ جائے، کوئی بے ہوش ہو جائیں. ایک یعنی تاثر جائے کہ جو عمران خان صاحب کے پیچھے جائے گا اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوگا. اب یہ خراب بھی ہو سکتی ہے، نئی لفٹ ہے، اس میں ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی ہو سکتے تھے، ہمارے طاقتور حلقوں کے کوئی افسران بھی آ سکتے تھے. اگر لفٹ خراب ہو جاتی، کوئی جناب چیف جسٹس اپنا سپریم کورٹ جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کا وفد وزٹ کرنے آ جاتا، تو یہ ساری چیزیں کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن بیچارے بدقسمت پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ پھنس گئے. اور اس کا بعد جناب جس طریقے سے 45 منٹ ان کا جو حشر ہوا، پسینے سے شرابور ہوئے، یہ سارا کام کرتے کرتے دن گزر گیا. پھر وہاں پر جو نعرے لگے وہ حالات کشیدہ ہوئے. اس سے پچھلی ہیئرنگ پر، یہ جو کل والی چھوڑ کے اس سے پچھلی والی پہ، وہاں حالات ایک دفعہ کشیدہ ہوئے تھے. اس کے اوپر صدیق جان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے آنے والا دن جو ہے وہ اچھے نہیں لگ رہے، یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہے ان کو OSD اس لیے کیا گیا کہ تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے. پاکستان تحریکیوں انہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف تو ابھی دینا نہیں ہے. یہ اب جو اصغر اوصاف صاحب آئے ہیں وہ اب منڈے والے دن وہ کہیں گے جی میں تو آج آیا ہوں، مجھے کیس سٹڈی کرنے کا مطلب ٹائم تو دیں، 2-3 دن 4 دن 5 دن یا 1 گھنٹہ یا 3 گھنٹے یا 15 گھنٹے یا 40 گھنٹے کچھ تو دیں گے. تو وہ ظاہری بات ہے جی، ایک لیگل ان کے پاس ایک آرگومنٹ ہے کہ میں نے جب کیس ہی نہیں پڑھا تو میں کیسے اس کے اوپر بحث کر لوں. تو اس لیے اس دن بھی ریلیف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. اسی دن سپریم کورٹ کے اندر کیا فیصلہ ہوگا یہ بھی بات ہے. لیکن جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ جو OSD والا معاملہ، اس پر آپ پریشان نہ ہوں. یہ معاملہ بیسیکلی ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے. اب آنے والے دنوں کے اندر کیا ان کو اچھی برات والی کوئی سیٹ دی جائے گی یا ان کے خلاف کوئی انکوائری کی جائے گی. کیوں کل بھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے جہاں غلطیاں ان کی
پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے فیصلہ ایسے نہیں دینا چاہیے تھا. سپریم کورٹ, معزز سپریم کورٹ جو ہے, انہوں نے بھی اس پوائنٹ کو نوٹ کیا کہ اس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی جس طریقے سے یہ فیصلہ دیا گیا. یہ معزز سپریم کورٹ کا 3 رکنی جو بینچ تھا اس نے کہا, اور جسٹس مندوخیل صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر ایسی نظیر نہیں ملتی جس طرح کا یہ فیصلہ آیا. کسی کا حق دفاع بھی ختم کر دیا گیا, اس کے جو گواہان ہیں اس کو بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, صرف اپنی مرضی سے فیصلہ سنایا گیا. یہ بہت سارے سوالات ہیں, اس دن وہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کیے اور جسٹس مندوخیل صاحب نے کیے, جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے بھی کیے, اور پھر ایک ڈائریکشن 3 صفحوں کی جاری کی. یہ سارے جس سے ظاہر ہوتا تھا یہ فیصلہ اڑ جانا ہے. پھر جو کل جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو بحث کی, جو اس کے انہوں نے ریمارکس دیے, اس سے لگ رہا تھا جی کہ آج فیصلہ ہو جائے گا. آج فیصلہ جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ آج جناب امجد پرویز صاحب جو ہے وہ بیمار ہو گئے اچانک. وہ اس کی وجہ سے اب اصغر استاد صاحب یا دوسری ٹیم جو بھی وکیل آئیں گے وہ کہیں گے جی ہمیں ٹائم چاہیے. عمران خان صاحب کو ابھی لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے, شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی 3 دن کے لیے مزید ریمانڈ پر رکھا. تو آپ اس کڑی کو کڑی سے ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 دن کے اندر وہ چاہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بیان دے دیں, یا اسد عمر صاحب بیان دے دیں, یا اعظم خان صاحب کوئی بیان دے دیں, اور اس کے بعد جناب اگلا پھندا جو عمران خان صاحب کے لیے تیار کیا جائے. یہ اس کی پلاننگ کے تحت یہ سارا معاملات ہے. اب چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہم کو الزام نہیں لگا رہے, انہوں نے یہ کہا جی کہ میں دونوں فریقوں کو سن کر, جو جج ہمایوں دلاور صاحب سے غلطی ہوئی ہے وہ میں نہیں کروں گا, میں دونوں فریقوں کو سن کے اس کے بعد فیصلہ کروں گا. عمران خان صاحب جناب جہاں 15 دن رہ لیں, 18 دن رہ لیں گے, 20 دن کتنے دن رکھ لیں گے اس کیس کے اندر. یہ کیس تو آج سمجھو جو او ایس ڈی بنایا گیا کس بیس پر بنایا گیا, اگر ان کے اوپر یہ ایلیگیشن لگ گیا کہ انہوں نے فیصلہ غلط دیا تو یہ پھر جناب جن لوگوں نے یہ سارا نظام کیا ان کو عمران خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے. اگر ان کو جناب او ایس ڈی اس لیے کیا گیا کہ ان کو ترقی دے کے کسی اور جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا ہے تو پھر عمران خان صاحب سے معافی نہیں مانگنی چاہیے, بلکہ ان کو ریلیف بھی نہیں دینا چاہیے, نہ ان کو ضمانت دینی چاہیے. کیوں؟ پھر تو جج ہمایوں دلاور صاحب جو فیصلہ صحیح کر کے گئے ہیں. باقی سپریم کورٹ کی اگر ججمنٹ پڑھی جائے یا 3 صفحوں کا جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے, ڈیٹیل فیصلہ جو بھی دیا ہے, اگر پڑھا جائے تو اس پر جج ہمایوں دلاور صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ٹکتا. کل جو کچھ لطیف کھوسہ صاحب نے جناب بات کی, اور آج جو انہوں نے کہا جی آج تو خیر وہ ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا جی آج کے بعد میں آپ کی عدالت کے اندر نہیں آؤں گا, یہ بات کی. اور پھر وہاں سے وہ لفٹ والا واقعہ بھی ہوا تھا اور باقی دوسری چیزیں بھی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نیا جو ہے پنڈورا باکس بھی کھلا ہے جی. پتہ چلے گا کہ کیوں ان کو او ایس ڈی کیا گیا, کیا کیا گیا. فی الوقت تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشی کا صرف چند لمحات یہ ہیں کہ ابھی خبر آئی ہے, اور اگلی اپوائنٹمنٹ تک اب ان کو 1 مہینہ 1.5 مہینہ چھپا کے غلاف کے اندر رکھا جائے گا. ان کو صبح شام غلاموں کی سلامی پیش کی جائے گی, اور اس کے بعد پھر جو بھی فیصلہ معزز سپریم کورٹ کرے, معزز ہائی کورٹ کرے, اس کے تحت پھر ان کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا, عوام کے ساتھ جو کچھ ہوگا. لیکن یہ جو اچانک تبدیلی آئی ہے, یہ آج جو کچھ بجلی کے بلوں کے اوپر پورے پاکستان کے اندر رد عمل آیا, 8-9 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ابھی میں سن رہا تھا کہ ایک بندے نے اپنے بچی کی بالیاں بیچی, ایک ڈاکٹر ہے کوئی, اس نے خودکشی کر لی. جو ٹویٹر اور فیس بک پر جو آ رہا ہے جی اس کے مطابق 9 آدمی بتائے جا رہے ہیں جو بل نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ 9 کی خبر آ رہی ہے ذرائع کے مطابق, 9 آدمی. یعنی لوگ آج شاہد خاقان عباسی صاحب جو انہوں نے یہ کہا جی کہ لوگوں کی تنخواہ بلوں کے اندر چلی گئی, اب وہ بل بجلی کا دے سکتے ہیں, کھانا نہیں کھا سکتے. 18,000 20,000 25,000. یعنی میں جس جگہ پہ یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں بیٹھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں, میں ادھر اکیلا ایک قسم کا میں رہتا ہوں. تو بچے مطلب کہ ادھر سوتے ہیں, میں ادھر سوتا ہوں. ادھر میرا ایک قسم کا یہ آفس ہی سمجھ لیں, یا میرے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ میں نے بنائی ہوئی ہے. تو میں رات کو ادھر نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے تو میں ادھر ہی ہوتا ہوں, سارا جو سلسلہ ہے. تو ایک پنکھا, کوئی اے سی اس سائڈ پہ نہیں لگا ہوا ہے, ایک اس سائڈ پہ ایک پنکھا ہے,
لائٹ ہے ایک کمرے کی، میں ایک کمرے میں سارا دن اپنا نظر کی وجہ سے میں بیٹھا رہتا ہوں، تو میرا 7400 روپیہ بل آیا جی. کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا، ایک پنکھا چلتا ہے، ایک لائٹ، اور 7400 روپیہ بل ہے. آپ اندازہ کر لیں میں نے کیا یہاں پہ میں کام کرتا ہوں، نہ میں کپڑے دھوؤں نہ میں کچھ کام کروں، وہ سارا دوسرے گھر کے اندر کام ہوتا ہے. ادھر جو بل آیا وہ تو علیحدہ ہے، چلو ادھر تو میں کہہ سکتا ہوں جی کہ بچے رہتے ہیں، اے سی وغیرہ بھی چلتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے، میں نہ اے سی چلاتا ہوں نہ میں کوئی اور چیز ہوں، ایک پنکھا چلاتا ہوں دم مست کلندر. تو میں اس وجہ سے اتنا بل آیا جس کی وجہ سے آپ اندازہ کر سکیں. اور جو میرے گاؤں کے لوگ ہیں جو جن کی تنخواہ 12,000 13,000 15,000 روپیہ تنخواہ، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے، کسی کے بنگلے کے اوپر لگا ہوا ہے، ان لوگوں کے بل جو ہیں، اب اس کی تنخواہ 12,000 روپے ہے، اس کا بل آیا جناب کتنا 7,000 8,000 7,000 8,000. اور اس میں وہ کیا دودھ لے گا، کیا سبزی لے گا، بجلی کا بل ہی دے سکتا ہے.